أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. لوکل کانسٹیٹیوشن کے زیر اہتمام اس پرامن احتجاجی پروگرام کے تمام شرکاء، خصوصاً میری بہنیں، میئر صاحبان، چیئرمین صاحبان، ممبران صاحبان، سیاسی جماعتوں کے اراکین، میں آپ تمام سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوکل کانسٹیٹیوشن کے درخواست پر ہر احتجاج میں چترال سے لے کر وزیرستان تک، الائی سے لے کر خیبر تک، ہر ڈویژن سے، ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے اپنی نمائندگی یقینی بنا دیتے ہیں اور آپ بھرپور طریقے سے اس احتجاجوں میں شرکت کرتے ہیں. ایک سیاسی فرد کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے عوام کے مسائل کو اٹھائے، اس کے حل کے لیے سائنسی بنیادوں پر جدوجہد کرے، شعوری طور پر جدوجہد کرے اور مسائل کا حل بھی اپنے وزن کے ذریعے نکالے اور جو مقابل ہو اس کو بھی سمجھائے کہ ہم جو نکلے ہیں ہم اپنے سیاسی جمہوری حقوق کے لیے نکلے ہیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق دیے ہوئے حقوق کے لیے نکلے ہیں، ہمارا احتجاج بھی قانون اور آئین کے مطابق ہے. تو آج بھی امرتسر آباد میں انتہائی پرامن طریقے سے جمع ہوئے. آپ دیکھ لیں، جو حکومت کہتی ہے کہ میری حکومت میں کسی احتجاج پر کوئی پابندی نہیں ہے، جلسے پر پابندی نہیں ہے، اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہاں بھی دیکھیں اظہار رائے پر پیرے بٹھائی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کو اوپر بھی پولیس نظر آئے گی، آپ کو اپنے چاروں طرف بھی پولیس نظر آئے گی، آپ کو چوکوں میں بھی پولیس نظر آئے گی، آپ کو پولیس اپنے بندوقوں سمیت، آرمز گیس کے شیلے سمیت، واٹر کین سمیت آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکومت یہاں پہ بیٹھی ہے یہ قانون کی کیا کرے، یہ آئین کی کیا کرے، یہ قانون کو مانتی ہے، نہ آئین کو مانتی ہے، نہ عدالت کے فیصلوں کو مانتی ہے، اور اس طرح کے احتجاجوں کو، پرامن احتجاجوں کو پولیس کے ذریعے دبانا چاہتی ہے، اس پر شرم کرنا چاہتی ہے، گولیاں چلانا چاہتی ہے. دیکھنا اگر یہ گولیاں نہیں چلاتے تو ان کے پاس کشوکوپ کیوں ہے؟ اگر یہ انشگلیش کے شیلے بنتے ہیں تو ان کے پاس انشگلیش والے بندوق کیوں ہے؟ اگر ہم پر اس سردی میں پانی نہیں ڈالتے تو ان کے ساتھ تیری نہیں بڑی گاڑی کیوں کریے؟ تو یہی حکومت دیکھ لے. اور اس حکومت نے ہمارے ساتھ جو 4 سال انتہائی ظلم کیا، ہمیں ایک پیسہ فنڈ نہیں دیا، ہمارے اختیارات سلب کیے، اور جو مقامی حکومتوں کو مینڈیٹ ہوتا ہے کہ نچلی سطح پر اچھی حکمرانی قائم کرے، نچلی سطح پر سماجی اور میونسپل خدمات کی فراہمی کرے، نچلی سطح پر مقامی ترقی دے، اس میں عوام کی شرکت داری کو یقینی بنائے، نچلی سطح پر عوام کے روزانہ کے مسائل حل کرے، اس مینڈیٹ کو انہوں نے چھین لیا اور اس لیے عوام کے مسائل میں اضافہ ہوا، عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے، بڑا ظلم ہوا. اس انتخاب کے ساتھ
جو کہ صبح کے 4.5 کروڑ عوام نے بلدیات کے 30,000 نمائندے منتخب کیے تھے، ان نمائندوں کے ساتھ ظلم کیا، عوام کے ساتھ ظلم کیا، آئین قانون کے ساتھ ظلم کیا، اور اس صبح کے اچھے رواج کے ساتھ ظلم کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ 2001 اور 2010 کے درمیان مقامی حکومتیں تھیں، اور تھی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کہتے۔ یقین جانیے 2002 میں یہاں پہ نمائی کی حکومت آ گئی، 2008 میں عوامی پارٹی پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی۔ جتنا بھی فنڈ ہمیں PFC میں دیتے کبھی ایک پیسہ فنڈ کم نہیں ہوا تھا، زیادہ دیتے لیکن کم نہیں ہوا تھا۔ کہتا کہ مقامی حکومتوں کو 20 ارب دیں گے تو ہمیں 20 ارب ملتے تھے، کبھی ایک دفعہ بھی ایک پیسہ کم نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب دیکھ لیں 2013 میں ان کی حکومت آ گئی، 2015 میں سپریم کورٹ کے ذریعے یہاں پہ ہم نے الیکشن کرائے، تو اس وقت جو 30% ہمیں صوبائی ترقیاتی سالانہ پروگرام کا ملا تھا، اس میں اکثر ہمیں آدھے پیسے ملتے تھے، آدھے نہیں ملتے تھے۔ آپ یہاں زمین پر آنے والے بیٹھے ہوئے، آدھے ملتے تھے آدھے نہیں ملتے تھے۔ ہر بار یہی رواج جاری رکھتے ہوئے محمود خان علی امین اور سہیل افریدی کی حکومت آ گئی، تو اس 4 سالوں میں ایک پیسہ پر بھی نہیں دیا، ایک پیسہ پر بھی نہیں دیا۔ اور اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جب ہم نے تحریک شروع کی، اس تحریک کے سلسلے میں ہم مختلف افراد گئے، ہم چلے گئے وہاں پہ سوات میں محمود خان کے اجرے میں۔ جب محمود خان کے اجرے میں ہم گئے، اس وقت گجرالہ تھے علی امین، تو محمود خان خود گجرالہ ہے ساری، تو اس کا بھائی عبداللہ وہاں پہ ابھی چیئرمین ہے، اس وقت ناظم تھا اپنے تحصیل کا، تو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے والد سے بات کر رہا تھا کہ جو اس سے پہلے والا پرویز خان تھا، تو اس نے تو ہمیں کمبل دی تھی اور ایک ٹینٹ بھی دیا تھا، آپ کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے، اپنے بھائی کے مطابق اس نے تو ہم سے ٹینٹ بھی لیا اور کمبل بھی لے لیا۔ تو پرویز خان تو آدھا بھیجا تھا اس نے، ابھی اس 4 سال میں ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ میں اس صبح کے 4.5 کروڑ عوام کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے، آپ کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے۔ جو کبھی کوہستان سے 40 ارب کا کرپشن نکلتا ہے، کبھی پشاور سے نکلتا ہے، کبھی مردان اور سوابی سے، کبھی وزیرستان اور خان سے نکلتا ہے، کبھی الائی اور بڑگرام سے نکلتا ہے، کبھی توہر میں کرپشن اور کبھی ممنگ اور خیبر میں، اور اس صبح کے ہر تحصیل میں کرپشن ہوئی ہے۔ تو آپ کے پیسے بھی چوری ہوئی ہے، اس صبح کے 4.5 کروڑ عوام کے صبح پیسے چوری ہوئی ہے، جو دوسرے محکموں کے پیسے تھے وہ بھی چوری ہوئے ہیں۔ اس لیے اس صبح میں امن و امان تباہ ہے، اس لیے اس صبح میں معیشت تباہ ہے، اس لیے اس صبح میں ادارے تباہ ہے، اس لیے اس صبح میں لوٹ مار ہے، اس صبح میں نااہلی ہے، اور کوئی گورننس اور کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے ضرور نکلیں گے، دینے میں انکار کریں، لیکن پھر بھی ہم چوکوں میں بھی ہوں گے، پارکوں میں بھی ہوں گے، جلسہ دار میں بھی ہوں گے، عدالتوں میں بھی ہوں گے۔ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو مفروض رکھا ہے، آئین کو معطل رکھا ہے، آرٹیکل 2A ہو، آئین کا ابتدائیہ ہو، آرٹیکل 32 ہو، آرٹیکل 7 ہو، آرٹیکل 37 کا ضائع ہو، آرٹیکل 140A ہو، انہیں اس کو مفروض رکھا ہے، معطل رکھا ہے۔ تو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری پاکستانی ریاست کا وفادار ہوگا اور قانون کا تابعدار ہوگا۔ تو یہ جو قانون کے تابعدار نہیں ہے باغی ہوئے، اور جو آئین قانون کا ابروگیٹ کرتا ہے، سسپینڈ کرتا ہے، مفروض کرتا ہے،
معطل کرتا ہے تو اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 6 اور 21 ہو جاتا ہے، سرگرم ہو جاتا ہے، اور اس کا تحت پر اس طرح کے باغیوں کے لیے، اس طرح کے قانون توڑنے والوں کے لیے موت کی سزا ہے۔ لیکن کریں گے والے بھی ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے وہاں پہ پٹیشن دائر کریں گے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے ساتھیوں نے عزیز اللہ خان مرد کی سربراہی میں قیادت میں سٹی لوکل گورنمنٹ اور منسٹر لوکل گورنمنٹ سے یہاں بھی میٹنگ کی ہے، اور سٹی صاحب سے جو میٹنگ ہوئی ہے اور منسٹر صاحب سے جو میٹنگ ہوئی ہے روایت بتا دی ہے کہ کیا وہاں پہ ہوا ہے۔ سٹی صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہے اس میں جو ایکسٹینشن کا ہے اس نے کہتے ہیں حکومت کو آپ کو ایکسٹینشن دے ہی دے گی۔ پھر منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کیوں دیں گے، اور جو ترقیاتی فنڈ وہ بھی دیں گے ایکسٹینشن کے ساتھ، ہوا نہ ہوا ہے لیکن آج چیف منسٹر دیں گے اور کہتا ہے کہ چیف منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ 26 تاریخ سے پہلے ہو جائے گی اور اس کے ساتھ یہی مطالبات ہم رکھ لیں گے اور اس پر بات ہو جائے گی۔ ان کی طرف سے جو انہوں نے بات کی ہے ہمیں بتائی گئی ہے کہ ساتھیوں ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، بالکل ہم مذاکرات کریں گے۔ ہم پھر بھی یہ منافق ہے، ہی چور ہے اور یہ جیتے ہیں، ان باتوں پر پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم عوام کے لیے، مقامی نمائندوں کے لیے، مقامی حکومتوں کے لیے ان کی اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ ہم کریں گے تو اس کے لیے ہمیں جس طرح کے پہلے ہم نے ایک ڈیٹ دی تھی کہ آج والی 14 جنوری کی، تو آئندہ کے احتجاج کے لیے اگر ہم ہماری باتیں نہیں مانیں گے کہ کوئی 21-22 تک کی میٹنگ ہو جائے گی تو 26 تاریخ 26 جنوری کے لیے آپ آنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں؟ آئیں گے آپ زبردست طریقے سے احتجاج کریں گے؟ اپنے سیاسی ورکرز کو بھی لانا ہے، صرف چیئرمینز کو بھی لانا ہے، ممبرز کو بھی لانا ہے، صرف نہیں۔ آپ 30,000 بندے ہو، میں آپ سے اکثر کہتا ہوں ابتدا کہ آپ ایک گھنٹے دار میں جمع ہو جاتے ہیں، ہم آپ کی بات یہاں سے منوا لیتے، کوئی طریقہ نکال لیتے، آپ مجھے 5 کے بندے دے دو، میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس زمین میں کس طرح لوگ بیٹھتے ہیں اور اس طرح والے چیف منسٹر لوگ پولیس بھی لے کے آئے اور فوج اگر ان کی نہیں مانتے ان سے بھی ملت کرے کیونکہ ان کو بھی شوق ہوتا ہے اس طرح کے احتجاج دبانے کے لیے، ان کو بھی لائے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم یہاں سے آپ اپنا حق لے سکتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ تو جمہوریت کے خاطر، مقامی حکومتوں کے خاطر ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن 26 جنوری کو دوبارہ یہاں پہ آنا ہے، وعدہ سب کا دوسرے ساتھیوں کو لانا ہے، جرگے کرنے ہیں، لوگوں کے پاس جانا ہے۔ بھائیو آپ کمزور لوگ نہیں ہو، آپ بڑے تکڑا لوگ ہو، آپ مضبوط ہو، آپ جرأت مند ہو، آپ غیرتی ہو، تو ضرور آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ پھر اس طرح کی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس دفعہ والے مذاکرات پھر آخری مذاکرات ہیں، پھر مذاکرات نہیں ہوں گے، پھر ہر جگہ پر روڈوں پر نکلیں گے۔ تو ساتھیوں یہ ہمارے جو کمیٹی کے ارکان ہیں
ان سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ جا کر وہاں سے میٹنگ پہ ڈسکشن کیے، ڈائلاگ کیے، اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم اس احتجاج کو پوسٹ پون کر دے 26 جنوری کے لیے۔ 26 جنوری کو یہاں پہ 12 بجے آپ نے دوبارہ پہنچنا ہے، لیکن میں ان ساتھیوں کو جو بہت دور سے آئے، پشاور کے نہیں، آپ دیکھ لیں اگر پشاور کے لوگ یہاں پہ آ جاتے تو بہت بڑا یہاں پہ اجتماع ہوتا، بہت بڑا اجتماع ہوتا، صرف پشاور کے اگر ساتھی آ جاتے تو میں پشاور کے ساتھیوں سے درخواست کروں کہ ضرور آیا کریں۔ وزیرستان کے جب افغانستان کے بارڈر سے آ جاتے ہیں، علائی کے بارڈر سے آ جاتے ہیں، جو باجوڑ اور چترال کے بارڈر سے افغانستان کے بارڈر سے آ جاتے ہیں، اس طرح ہمارے مری کے آخر جو سرور سے آ جاتے ہیں، کشمیر سے لگے لوگ آ جاتے ہیں، گلگت بلتستان سے لگے لوگ آ جاتے ہیں، دور دور علاقوں سے لوگ آ جاتے ہیں، تو مردان، سوابی، نوشیرہ، پشاور، کوہاٹ، خیبر، ممن، چارسدہ، یہ تو سب سے قریبی ہے۔ ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ آیا کریں، آپ آیا کریں، آپ ان سے نہ تشرمندہ ہو جو کہ وزیرستان سے آئے ہیں، ان خواتین سے، بہنوں سے شرمندہ ہو کہ ہر احتجاج میں مردان سے آ جاتے ہیں، تو یہاں کے ہم خواتین سے بھی کہتے ہیں ممبران سے پشاور کے وہ بھی آ جائے۔ اب میرے عبدالحق ہمارے بھائی اختیار ولی پاکستان مسلم لیگ کے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے، ہمارے ساتھ ترجیح کا اظہار کرتے، ان کا انتہائی مشکور ہے، شکریہ ادا کرتے۔ میں آخر میں عزیز اللہ خان کو کہتا ہوں کہ وہ شکریہ بھی ادا کرے اور دعا بھی کرے۔